صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ اولاد کی ذمہ داری والدین پر آتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اس کو کلمہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ سکھائیں۔ دوسرا کلمہ سکھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کم سے کم 2 کلمے تو ہر بچے کو سکھا دینے چاہیے، اور 7 سال کی عمر میں جا کر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ مثلا ہم اپنے بچوں کو آداب سکھائیں، آداب زندگی سکھائیں کہ سونا کیسے ہے، بیدار کیسے ہونا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بیت الخلاء کیسے جانا ہے، نکلنا کیسے ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے، اسکول کیسے جانا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، چھوٹوں کے آداب، بڑوں کے آداب۔ یہ آداب سکھانا ہماری والدین کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سونے کے آداب کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو سکھائیں کہ پیارے بچوں، جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ بیدار ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو تمام انسانوں کی روحیں جو سوئے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، اور پھر جس کا زندہ رہنا مقصود ہوتا ہے اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور جس کا زندہ رہنا مقصود نہیں ہوتا اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ تو ہم بیدار ہو گئے، ہماری آنکھ کھل گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو واپس لوٹا دیا اور ہمیں ایک موقع اور دے دیا، ہمیں 1 دن کی مہلت مزید مل گئی۔ تو جب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ملی ہے، ہمیں اس مہلت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں، افعال میں ہم ان اوقات کو صرف کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنا اور اس کی عادت ڈالنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کا شکریہ ادا کریں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو ہم انسانوں سے عادت ڈالیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کا بدل ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید 1 دن کی مہلت دی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ادا کرنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک عمل سے ہوتا ہے۔ زبان سے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا پڑھیں بیدار ہونے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا خوب اچھے سے سن لیں، اس کو خود بھی یاد کریں اگر آپ حضرات کو یاد نہ ہو، اور اگر آپ کو یاد ہے تو اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور ترجمہ بھی ساتھ میں سکھائیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور اس کے سامنے حاضری دینی ہے قیامت کے دن میں۔ یعنی اس میں ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرا اس عقیدے کو بھی پختہ کیا گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں یہ تھوڑی سی مہلت گزار کر دوبارہ سے اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، ہمیشہ یہاں دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ ہم دعا پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ واش روم میں جا کر اپنے ہاتھوں کو صابن سے خوب اچھے طریقے سے دھونا ہے، اور ہاتھوں کو دھوئے بغیر
نہ تو کسی برتن میں ہاتھوں کو ڈالنا ہے، نہ ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑ کے کھانا ہے، اور نہ ہی کسی سے ہم نے ہاتھ ملانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کسی برتن میں مت ڈالو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سوتے ہوئے تمہارے ہاتھ کہاں کہاں لگتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم ہو، آپ نے کھجلی کی ہو اور اس کے گندے جراثیم، گندا خون وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ گیا ہو، یا بعض بچے شی کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے شی میں ہاتھ لگ گئے ہوں، تو ہاتھ گندے ہیں۔ ان گندے ہاتھوں سے نہ تو کھانا ہے نہ برتن میں ڈالنے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے بیدار ہو کر دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے خوب اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائیوں کو سلام کرنا ہے اور ان سے حال چال پوچھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرات صحابہ کرام کا حال پوچھا کرتے تھے، ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور گھر سے ہی اس کی ابتدا کرنی ہے، لہذا گھر والوں کو ہم سلام بھی کریں گے اور ان سے خیریت بھی دریافت کریں گے کہ رات عافیت سے گزر گئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ پھر ہم مسواک بھی کریں۔ ایک تو ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ شاید مسواک وضو کرتے ہوئے ہی کرنی چاہیے جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی مسواک کرنا مستقل سنت ہے، اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوں تو آپ مسواک سے خوب اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر لیں، تاکہ جو جراثیم وغیرہ آپ کے منہ میں پیدا ہو گئی ہیں وہ ناشتے کی ساتھ آپ کے اندر نہ جائیں اور آپ کے معدے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد یہ کریں کہ اپنے بستر کو، اپنی چادر کو، اپنے کمبل کو ہم خود سے سمیٹنے کی کوشش کریں، اس سے ہمیں اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت پڑے گی، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو اس سنت پر عمل ہوگا، دوسرا ہمارا یہ کرنے کی وجہ سے ہماری والدہ کی معاونت ہو جائے گی، وہ تنگ نہیں ہوں گی، ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ نہیں پڑے گا اور ان کا کام تقسیم ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے بستر کو، اپنی چادر کو، اپنے کمبل کو ہم نے خود ہی طے لگانا ہے، سمیٹنا ہے، اور جہاں بستر رکھے جاتے ہیں وہاں پہنچانے ہیں۔ اور اگر اور بھی والدہ کی مدد ہیلپ کرنے کے لیے ہم دوسروں کے بستر بھی سمیٹ لیں تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں صبح جلدی بیدار ہونا چاہیے اور نماز فجر کی پابندی کرنی چاہیے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ان کی شکر گزاری کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، راضی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اور اگر فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد دوبارہ نیند آ رہی ہو تو اشراق کا انتظار کریں، جب اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر اشراق پڑھ لیں، اگر اشراق نہ بھی پڑھنی ہو تو اس وقت سوئیں، اس سے پہلے نہ سوئیں۔